بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے ہفتے میں 2 دن منگل اور جمعرات کو ملاقات کی اجازت بحال کر دی ہے۔ تاہم ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ عمران خان کے کوآرڈینیٹر سلمان اکرم راجہ کے نامزد کردہ افراد ہی ملاقات کر سکیں گے، جبکہ ان کے بچوں سے ملاقات کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا کہا گیا ہے۔ عدالت میں جیل انتظامیہ کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ملاقات میں کمی کی گئی تھی۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کے وکیل نوید ملک نے دلائل دیے کہ دسمبر تک 2 دن کی ملاقات کی اجازت تھی، لیکن جنوری میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا کے بعد ان کا سٹیٹس تبدیل ہو چکا ہے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ عمران خان کی ملاقاتیں جیل کے باہر سیاسی بیانات کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جو جیل قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے پوچھا کہ اگر 2 دن ملاقات کروانے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے تو پابندی کیوں لگائی گئی؟ جیل حکام نے جواب دیا کہ اگر عمران خان کی قانونی ٹیم اس بات کی ضمانت دے کہ ملاقات کے بعد کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی تو 2 دن ملاقات کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری اور قانونی معاملات ایک عرصے سے خبروں میں اور ان کی جیل میں ملاقاتوں پر بھی سیاسی جماعتوں اور قانونی ماہرین کے درمیان بحث جاری ہے۔ عمران خان کو ملاقات سے روکنا ان کے حامیوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ پی ٹی آئی اس فیصلے کو اپنی قیادت کو محدود کرنے کی ایک اور کوشش قرار دے سکتی ہے۔ میڈیا ٹاک پر پابندی کے پیچھے حکومتی پریشانی ہو سکتی ہے کہ عمران خان جیل سے باہر اپنے سیاسی بیانیے کو مضبوط نہ کر سکیں۔ عدالت نے جیل انتظامیہ کو یہ باور کرایا کہ قیدی کے قانونی حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے۔ جیل حکام کا یہ موقف کہ عمران خان ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک دلچسپ قانونی نکتہ ہے۔ کیا دیگر سیاستدانوں کو بھی یہی پابندیوں کا سامنا ہے؟ میڈیا ٹاک پر پابندی کا جواز کیا ہے؟ کیا یہ اظہار رائے کی آزادی کے خلاف نہیں؟ یہ فیصلہ قانونی اور سیاسی دونوں لحاظ سے ہے۔ ایک طرف عدالت نے عمران خان کے بنیادی حقوق بحال کیے، مگر ساتھ ہی ان پر ایک نئی شرط بھی عائد کر دی کہ وہ میڈیا ٹاک نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس فیصلے کو کس طرح دیکھتی ہے اور کیا یہ معاملہ مستقبل میں سپریم کورٹ تک جائے گا۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اگر کوئی رہنما اپنی مستقل مزاجی، اصول پسندی اور عوامی مقبولیت کی علامت بن چکا ہے تو وہ بلا شبہ عمران خان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا یہ بیان کہ عمران خان کے معافی مانگنے کا کوئی امکان نہیں، اس حقیقت کو مزید تقویت دیتا ہے کہ عمران خان اپنے نظریے پر ثابت قدم ہے اور کسی بھی قیمت پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کی سیاست ہمیشہ ایک اصولی اور نظریاتی سیاست رہی ہے۔ انہوں نے نہ صرف ملک میں کرپشن کے خلاف آواز بلند کی بلکہ ایک ایسا بیانیہ دیا جو عام آدمی کے دل کی آواز بن گیا۔ انہوں نے طاقتور، اشرافیہ، موروثی سیاست اور بدعنوانی کے خلاف کھل کر موقف اختیار کیا۔ اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو عمران خان کو سیاسی طور پر کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ انہیں جیل میں ڈال کر، ان کے بیانیے کو دبانے کے لیے میڈیا پر پابندی لگا کر اور ان کے ساتھیوں کو مختلف طریقوں سے نشانہ بنا کر یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ جھک جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نہ پہلے جھکے تھے نہ اب جھکنے کو تیار ہیں، اور معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سلمان اکرم راجہ نے بالکل درست کہا کہ عمران خان کے معافی مانگنے کا تصور بھی ممکن نہیں۔ عمران خان اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول سیاسی رہنما ہیں اور انہیں عام عوام کا بھرپور اعتماد حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے حریف انہیں کسی بھی قیمت پر میدان سیاست سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ معافی مانگنا دراصل اپنے نظریے سے دستبرداری کے مترادف ہوگا، جو کہ ایک اصولی سیاستدان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ عمران خان کی سیاست کسی ذاتی مفاد پر نہیں بلکہ ملکی بقا اور قوم کے حق حاکمیت پر مبنی ہے۔ اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے تمام دعووں اور اپنے نظریے اور اپنی عوامی جدوجہد سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ عمران خان اپنی سیاست کو کسی مفاہمت یا سمجھوتے کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرنے والے افراد پر یہ شرط عائد کی گئی کہ وہ جیل سے باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جہاں جمہوریت کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ کیا کسی جمہوری ملک میں یہ ممکن ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو نہ صرف جیل میں ڈالا جائے بلکہ ان کے خیالات تک عوام تک نہ پہنچنے دیے جائیں؟ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان کو خوف اور جبر کے ذریعے خاموش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ نظریات کو قید نہیں کیا جا سکتا، سچائی کو دبایا نہیں جا سکتا اور عوامی مقبولیت کو زبردستی چھینا نہیں جا سکتا۔ سلمان اکرم راجہ نے لاہور میں 23 مارچ کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کیک کاٹنے تک کی اجازت نہیں دی گئی، پولیس نے ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا۔ یہ سب کچھ اس دن ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل رکھتا ہے۔ اگر
ایک سیاسی جماعت کو اپنی تقریبات تک منعقد کرنے کی آزادی نہ ہو تو پھر ملک میں جمہوری روایات کے برقرار رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سب سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو دیوار سے لگانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سازشیں کامیاب ہو سکیں گی؟ عمران خان کی سیاست کا سب سے بڑا اثاثہ ان کی ثابت قدمی اور استقامت ہے۔ وہ کبھی کسی دباؤ میں نہیں آئے، چاہے وہ کرکٹ کے میدان میں ہو یا سیاست کے۔ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا مگر ان کا بیانیہ آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ کہنا کہ عمران خان معافی مانگ لیں گے یا اپنے نظریے سے ہٹ جائیں گے، در حقیقت سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہے۔ پاکستان کے عوام کے دلوں میں عمران خان کا جو مقام ہے وہ کسی طاقت کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک تحریک ہے، ایک نظریہ ہے اور نظریے کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اجازت چاہوں گی، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔